الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی پیروی کرنے کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ بارہا آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کون امتی نہیں جانتا کہ لازم اور ضروری ہے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس طرح کا ارشاد فرماتے ہیں جس میں بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے ایک کام کو طلب کیا جا رہا ہے کہ کرو، یا ہمیں ایک کام سے روکا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، یہ ہمیشہ فرض یا واجب کے یا درجے میں نہیں ہوتا، نہ اس کا ترک کرنا ہمیشہ گناہ ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اب علماء کرام کرتے ہیں کہ کہاں پر سختی ہے اور کہاں پر نرمی ہے۔ بعض جگہ کوئی رعایتی گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنے کے اوپر سختی ہے، سچ بولنے پر سختی ہے، غیبت سے بچنے پر سختی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پر اگر آدمی مالک نصاب ہے تو دیگر شرائط بھی پائی جا رہی ہیں تو سختی ہے، اسی طرح قربانی کرنے کے سلسلے میں، حج کرنے کے سلسلے میں، ظلم سے بچنے کے سلسلے میں۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اتنی سختی شدت نہیں رکھی گئی، اگرچہ لفظ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے حکم دیا جا رہا ہے، جیسے مسواک کرنے کا، سفید لباس پہننا، سیدھے ہاتھ سے کھانا اور دیگر چیزیں جو ہیں، بہت ساری سنت آداب ایسی ہوتی ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بظاہر حکمیہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں، لیکن مطالبے میں سختی مقصود نہیں ہے۔ تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ پھر سمجھ لیں حکم اصل میں نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، میں ایسا کر لو فائدہ ہوگا، نہیں کرو تو تم گناہ گار نہیں ہو۔ لیکن اب حکم اور مشورے میں امتیاز کرنا، فرق کرنا، پہچاننا، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی لفظوں سے اندازہ نہیں ہو سکتا، کلام کے اندر کوئی ایسے علامات اور نشانیاں موجود نہیں ہوتی کہ یہ لفظ آ جائے تو بس اس پہ عمل کر، اس حدیث پر عمل کر پیدا ہونا لازم ہوگا، اور یہ الفاظ اگر آ جائیں تو کرو نہ کرو برابر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل ایک جیسی حدیثیں ہوتی ہیں، دو حدیثیں سامنے رکھیں گے، ایک سے واجب ثابت ہوگا، دوسرے سے صرف مستحب ثابت ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے رابطہ رکھا جائے، از خود نتیجے مرتب کرنے کے بجائے علماء کی ہدایات کی روشنی میں ایسا کیا جائے۔ کچھ حدیثیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے بہترین ہیں۔ مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے چاہیے کہ یہ کہے اللہ تعالیٰ تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ تو اب یہاں دیکھیں، اب یہ اس پہ بات نہیں ہو رہی کہ اپنے لیے سوال کرنا، سائل جو سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، یہ نہیں، ابھی گم شدہ چیز، یا میری گھڑی کدھر چلے گئی، موبائل تھا ادھر، یہ، اور وہ بھی اس طرح انسان طلب کر رہا ہو کہ شور مچ رہا ہو، اس میں نمازیوں کے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہو، زیادہ بلند آواز سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو یہ ممانعت ہوگی۔ اگر آپ کا موبائل آپ نے کہیں رکھا تھا، غائب ہو گیا، اور آپ بغیر مطلب شور مچائے نمازیوں کو تنگ کیے بغیر تلاش کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے، اس میں کیا حرج ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سب نمازی حضرات بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں نماز سے پہلے یا بعد میں، امام صاحب یا کمیٹی والے اعلان کرتے ہیں بھئی کسی بھائی کی گھڑی وضو خانے پر رہ گئی تھی، نشانی بتا کر لے جائیں۔ اس میں کسی کی نماز میں خلل نہیں ہوتا، کوئی ایسا شور شرابہ نہیں ہوتا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے تاکہ چیز مالک تک پہنچ جائے، ورنہ بیچارہ مایوس ہو کے چلا جائے گا، ہو سکتا ہے دوبارہ اس مسجد میں نہ آئے تو محروم رہے گا، تو اس کی گنجائش ہوگی۔ لیکن یہ جو بعض اوقات مطلب افراتفری مچا دی جاتی ہے، اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح نہیں کریں، بلکہ اس پہ آپ غور کریں تو اس کے لیے جس کو ہم عرف عام میں بد دعا کہتے ہیں، دعائے ضرر کا حکم دیا گیا۔ یہ کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے چاہیے کہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے، یعنی اس کو یوں کہو اللہ تجھے سے محروم ہی کر دے، کیونکہ تم مسجدوں کو مطلب مسجد کا ادب اور احترام نہیں کر رہے ہو۔ یہ تو خیر ہوا چیز چوری کے مسئلے میں، لیکن اب اسی سے جو ہے علماء نے اور بھی استدلال کیے ہیں، کئی رزلٹس نکالے ہیں، نتائج مرتب کیے ہیں، اگرچہ سری حدیثیں بھی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔
پاگلوں سے بچانا تو واضح ہے کہ پاگل بے حرمتی کرے گا۔ بچوں سے مراد اس میں 3 ہوتے ہیں بچوں کے گروپ۔ پہلا اتنا چھوٹا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کا نہ بتا سکے، آپ اسے لائیں وہ پیشاب کر دے گا، چاہے پیمپر میں لے کر آئیں اس کو پیمپر پہنا کے، اس کو مسجد میں لانا حرام ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ پیشاب کر دے گا تو مسجد آلودہ ہوگی، اور اگر پیمپر باندھا ہوا ہے تب بھی وہ پیشاب کرے گا تو ایک گندگی مسجد میں آئے گی، اور گندگی کو اٹھا کے چاہے آپ ڈبے میں پیک کر کے لا کے رکھ دیں گے گندگی، تو کیا جائز ہوگا؟ حرام ہے نا، اس لیے منع ہوگا۔ دوسرا اتنا بڑا بچہ کہ جو پیشاب وغیرہ کو تو بتا دیتا ہے لیکن اس کو ادب سکھاتے ہیں تو وہ سیکھتا نہیں ہے، جیسے تھوڑے سے 3-4 سال کے بچے شرارتی اگر ہوں تو پیشاب وغیرہ کو تو بتائیں گے کہ بھئی مجھے باتھ روم جانا، لیکن ادب نہیں سیکھتے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دروازے زور سے مار رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پکڑم پکڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو ان کا لانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ اور اتنے بڑے بچے کے جو پیشاب وغیرہ کے بھی بتا سکیں اور آپ ان کو ادب سکھائیں تو وہ سیکھتے ہیں، ایسے بچوں کا لانا مستحب اور افضل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ عمر ہوتی ہے تقریباً 6-7 سال کی عمر، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6-7 سال کا بچہ اور اتنا آپ نے بدتمیز کر لیا ہے کہ اس کو آپ تمیز سکھاتے ہیں تو وہ تمیز سیکھتا نہیں ہے، بلکہ وہی آپ نماز میں شروع ہے وہ پیچھے اپنے کاموں میں شروع ہو گیا، مسجد کو خراب کر رہا ہے، آلودہ کر رہا ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اس طرح کے بدتمیز بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی لانا سخت مکروہ ہوگا، اپنے گھر میں رکھیں، ان کو نہ لے کر آئیں۔ لیکن ہمارے گھر کی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ چونکہ پہلی بچوں سے پریشان ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں تھوڑی دیر تو مجھے سکون ملے، تو وہ شوہر باہر جا رہا ہوتا تو کہتے ہیں اس کو بھی لے کے جاؤ، بڑی اس شیطان کو بھی لے کے جاؤ، بس کیوں کہہ دیتی ہیں میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اچھا آپ کا تو ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ نے تو پرسکون آدھا پونا گھنٹہ اس کے لمحات تلاش کر لیے، اب یہی جو ناک میں دم مسجد والوں کا جا کے کرے گا وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، میری تو جان چھوٹے کم از کم۔ اور شوہر نامدار بھی بیچارے جو بالکل دین سے بیچارے تعلیمات سے اکثر بے بہرا ہوتے ہیں، اچھا بھائی لے جاتا ہوں، وہ لے جا کے مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں، لے بیٹا تو جانے اور مسجد جانے اور نمازی جانے، ابا جان تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے صف میں پہنچ گئے، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے شور مچا رہے ہیں پیچھے، ہنسی مذاق ٹھٹا کی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ جمعے کی نمازوں کے اندر یہ حرکتیں آپ دیکھ لیں، یعنی ایک جگہ میں علاقے بھی نہیں بتاتا ہوں، میں نے کہیں پہ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جمعے کی نماز پڑھی تو اس میں 2 افراد کا جھگڑا شروع ہو گیا، 2 دوست ہوں گے کوئی یا وہ لڑکے سے تھے، اب ایک کونی مارے دوسرے کو مارے، پھر وہ اس کو مارے، وہ اس کو مارے، نماز چل رہی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، پھر گھونسے شروع ہو گئے۔ تو اس طرح کے مطلب یہ کہ یہ تو چھوٹے بچے تو نہیں تھے، وہ بڑے تھے کم از کم، میں خیال میں میٹرک کے ہوں گے، 9-10 کے ہوں گے، لیکن وہ یہ کہ تمیز نہیں سیکھی ہوئی، شروع سے ان کو سکھایا نہیں گیا، ایک مسجد کا بھی کوئی ادب احترام ہوتا ہے لیکن نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صرف چوری کے تک محدود نہیں ہے کہ گمشدہ چیز یا چوری ہو گئی تو آپ اس کا اعلان کر، اصل یہ ہے کہ بلند آوازوں سے بچوں سے بچاؤ، اب آگے جو سرکار نے فرمایا بلند آوازوں سے بچاؤ، تیسری چیز یہ تھی، وہ اس میں سب شامل ہے کہ کوئی بھی بدتمیزی، بلند آوازوں سے مراد جو ذکر کے علاوہ ہوں، ورنہ جیسے بیانات ہوتے ہیں مسجد میں علماء کے، یہ بھی بلند آواز تو ہے، جمعہ کا بیان بلند آواز کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، مراد ہے یہ قرات بلند آواز سے ہوتی ہے، اب دیکھیں نماز کے اندر مراد جو دنیاوی باتیں بلند آواز سے نہ کی جائیں، تو یہ اس کے ضمن میں آتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، چاہے وہ پاگل کو لانے سے ہو، چاہے بچوں کو لانے سے ہو، بے ادب بچوں کو، یا بلند آوازوں سے ہو، یا گمشدہ چیز کے اعلان کرنے سے۔ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی ہیں، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اتنا ہمارے ہاں مسجد میں ادب اور احترام ہونا چاہیے کہ جیسے ہی خانہ خدا میں داخل ہو ایک ہیبت دل پہ طاری ہو جائے، ایک روب طاری ہو جائے اور انسان ادب احترام سے آ کر بیٹھے، جیسے سرکار کے دور میں تھا کہ بڑے ادب سے احترام سے بیٹھتے تھے۔ اب ہم اللہ کی، ویسے تو پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا مرکز ہے، کوئی ایک جگہ سے بھی کوئی اس پر مخفی نہیں ہے، نہ وہ غافل ہے، لیکن مسجد خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کی توجہ کا مقام ہے، اس پر جا کر تو انسان کو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں دوسرا آپ دیکھیں، نماز ختم ہوتی ہے، بڑے ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، شور مچا رہے ہیں، پوری مسجد گونج رہی ہے، 4 یہاں ٹولی بنا کے کھڑے ہیں، 4 وہاں 4 وہاں، بچے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کس طرح باتیں کر رہے ہیں، کس طرح شور مچا رہے ہیں۔ اچھا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات مسجد کے اندر ہی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کمیٹی کے جو ارکان ہوتے ہیں بعض اوقات
یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسجد کا نظام چلا رہے ہیں ہم تو قوانین شرع اور احکام شرع سے مستثنی کر دیے گئے ہیں، ہم شور مچائیں، ہم قہقہہ لگائیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو نمازیوں کے بارے میں احکام ہے۔ تو یہ خصوصاً جمعے کے بعد چندہ جمع کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اچھا پھر میٹنگیں ہو رہی ہیں مسجد کے اندر، اس میں غیبتیں، چغلیاں، الزامات، یہ سب چیزیں قابل توجہ چیزیں ہیں، ان کا یقیناً دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، آخرت میں بہت سخت پتہ چلے گا۔ توجہ فرمانی چاہیے اور انسان تھوڑی سی احتیاط سے بہت اچھے انداز سے اپنے آپ کو ایسے مواقع پر برائیوں سے بچا سکتا ہے، خطاؤں سے بچا سکتا ہے، اور بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بن سکتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو میرے بھائی بہن سن رہے ہیں ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو خواتین ہوتی ہیں بعض اوقات مساجد میں آتی ہیں، خصوصاً باہر کے ملکوں میں، اگر کوئی مجھے سن رہا ہو، اور وہاں پر بیٹھ کر پھر یہ باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات تو اتنی بلند آوازیں ہوتی ہیں، یہ تو باہر مجھے کئی جگہ، باہر نہیں یہاں پہ بھی خیر تجربے ہوئے ہیں کچھ جگہوں پر، تو کہ بیان چل رہا ہے ایک عالم دین کا، اور ان کے اوپر چک 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 چی 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 چاں چاں، اتنا شور، اتنی باتیں کہ کچھ انتہا نہیں، انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بیان سننے آئی ہیں، بلکہ وہ اپنے ساسوں کی باتیں، نندوں کی باتیں، شوہر کی باتیں اور فیشن کی باتیں، تم نے کپڑا کہاں سے لیا، بڑا اچھا پرنٹ ہے، یہ سیٹ کہاں سے بنوایا، بہت اچھا سیٹ بنایا ہوا ہے۔ وہاں پہ وہ قرآن و حدیث کے نکات بیان ہو رہے ہیں، ان کی اپنی ہی اہم باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ہماری بہنوں پر بھی۔ یہ بعض اوقات ہماری خواتین کہتی ہیں جی مفتی صاحب ہمیں سختی کرتے ہیں، میں ہر ایک بہن کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا کرتی ہیں۔ تو مسجد میں تو ادب اور احترام سے آ کر بیٹھنا چاہیے، لیکن نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بے ادبی سے حقیقتاً منع کیا جا رہا ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت دیکھیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ کرے، اور جب تم کسی کو کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو کہو کہ اللہ تجھ پر یہ چیز نہ لوٹائے۔ تو اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنا یاد رکھیں مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ فنائے مسجد کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ فنائے مسجد کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جو سجدے کے لیے جگہ مخصوص ہے چار دیواری کے اندر، اسے کہتے ہیں مسجد۔ پھر اس چار دیواری کے اندر ایک اور جگہ ہوتی ہے جو سجدے کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اور مسجد کے کاموں کے لیے، مثلا جوتے رکھنے کی جگہ ہے، وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، یہ چیزیں، یا حجرے ہیں امام کا اگر احاطہ چار دیواری کے اندر ہے، یہ فنائے مسجد کہلاتے ہیں۔ تو کیا مسجد میں تو منع ہے، فنائے مسجد میں جائز ہے؟ تو بعض نے اس کو بھی منع کیا، اور احتیاط اسی میں ہے کہ فنائے مسجد میں بھی خرید و فروخت نہ کی جائے، کیونکہ ادب اور احترام میں یہ مسجد کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ جو بعض اوقات اسٹال لگا کر بیٹھ جاتے ہیں فنائے مسجد میں، وہ تھوڑا سا احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ باہر، ہاں ہمیں فوراً بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسے اسٹال لگائے ہوئے ہیں فنائے مسجد میں، کوئی خاص طور پہ دیندار طبقے والے نے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی مفتی صاحب سے اس پر فتویٰ لے لیا ہے، اجازت لے لی ہے، تو اب ان کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب آپ مطلب ان سے لڑائی جھگڑا کریں نہ کچھ، نہ ان کی کوئی اب اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک شرعی حجت ہے۔ انہوں نے ایک عالم دین سے، ایک صحیح مفتی صاحب سے اگر معلوم کر لیا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے، تو بس ان کے لیے تو وہ قولی بس تھا۔ لیکن بہرحال، اور نہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کسی نے آپ کو اجازت دی ہو تو آپ ان کو جا کر کہیں جی مفتی صاحب تو منع کر رہے ہیں اور آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں صحیح مستند مفتی صاحب ہونے چاہیے، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ان کی بات ہی شرعی حجت ہے۔ اس لیے کسی پر بھی اس طرح مطلب اٹیک نہ کریں فوری طور پر، کہ ان سے پہلے معلوم کر لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر پیار سے سمجھا دیں کہ بہتر نہیں ہے، آپ باہر کہیں اسٹال لگائیں، اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ڈیل مسجد کے اندر نہ کی جائے، باہر کریں۔ ایک اور روایت دیکھیں، حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ
مروی ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں اعلان کیا اور یوں کہا کہ کون ہے جو مجھے سرخ اونٹ کا پتہ بتائے، یعنی میرے سرخ اونٹ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس طرح دعائے ضرر فرمائی کہ تو اس کو نہ پائے، بے شک مسجدیں تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں جس کام کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی ذکر الہی کے لیے، نماز کے لیے۔ یہ سرکار نے ایک محاورہ استعمال فرمایا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اظہار ناپسندیدگی فرمایا، اور بات وہی ہے کہ انہوں نے اعلانیہ طور پہ زور سے بھی کون ہے جو مجھے بتائے گا پتہ، وہ اس طرح اعلان شروع ہو گیا، اور اس طرح اعلان کرنا مسجد میں کھڑے ہو کر یہ قطعی طور پر غلط ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت ہے حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی کہ اس میں گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے یا اس میں شعر پڑھے جائیں۔ تو تین چیزیں منع فرمائیں، ایک تو خرید و فروخت، اس پہ کلام ہوا، گمشدہ چیز کا اعلان اس پر بھی ہوا، تیسرا شعر پڑھنے سے منع فرمایا۔ شعر سے مراد ہیں کہ جو عشقیہ شعر ہوں، بیکار قسم کے، مباح قسم کے شعر ہوں، یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان سے بچنا چاہیے، اور گندے شعر ہوں تو پھر تو گناہ کی صورت بھی بنے گی۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ حمد کے شعر ہیں، نعتیہ اشعار ہیں، اصلاحی اشعار ہیں، اسی طرح بزرگوں کے جو کمال کے بیان پر مشتمل، اس کو منقبت کہتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان اشعار کی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص طور پر منبر لگایا گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شعر کی شکل میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو جواب دیا ہے۔ تو اگر مطلقاً شعر پڑھنا منع ہوتا، یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن ہر قسم کا شعر منع ہوتا، تو پھر بتائیے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا حکم تھا، جبکہ وہ سرکار کی اجازت سے کر رہے ہیں اور دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے شعر اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ ہاں، تو چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ بعض جو مطلب ہو سکتا ہے کوئی ایسے مقرر حضرات ہوں کہ جو مطلب اس طرح محبت کی کوئی داستان شروع کر دی، اس کے شعر پڑھنا شروع کر دیے، یہ بالکل غلط ہے، مسجد کے اندر نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔